السلام علیکم۔ نبی اکرم کی مکی زندگی اور مصائب و آلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز رہتے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی ہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک سے تھے، اور آپ کا خاندانی اور قبائلی جہد تو اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی، اس لیے آپ پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کی دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ کو گرزن پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرفہ نصیبوں نے نبی اکرم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ ذیل میں آپ کو مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام سے چند پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ساحر و کاہن۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں، مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے، اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ سورہ قمر آیت نمبر 2۔ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ۔ اور ان کفار قریش نے اس بات پر تعجب کیا ان کے پاس انہی میں سے، یعنی جو ان کی طرح بشر ہے، ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کے معجزات اور دعویٰ نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص خوراک عادت کے معاملے میں ہے ساحر اور دعوی نبوت کے معاملے میں کذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت میں مکہ اور اللہ کے رسول سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر و کاہن اور ساحر ہیں، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بحروں پر پڑھا تو وہ کسی زبان پر میرے بعد نہیں جڑے گا، شعر کی طرح۔
خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ مجنون دیوانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قابل و بلاغ انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شب و شتم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، مگر اللہ نے نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت رہبر الرشاد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون و دیوانہ کہا، وہ خود مجنون، پاگل، دیوانے، معاند و متعصب اور سرکش و ہٹ دھرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واکشاف کرتے ہوئے فرمایا: انی لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ ان کو اس سے کب نصیحت ہوتی ہے جس سے ان کے ایمان کی توقع کی جاوے، حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس شاہد ذہین کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ ان سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے کا بشر کا سکھایا ہوا ہے، یہ دیوانہ اور دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اور ان کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے دعوے کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے، تم نعوذ باللہ مجنون ہو اور نبوت کا غلط دعویٰ کرتے ہو۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے۔ ان کا تعلق قبیلہ اشد شنوء سے تھا۔ وہ جنوں اور رسیبوں وغیرہ کا جھاڑو پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ملاقات کی اور کہا: اے محمد، میں جنون کا جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی ذات کی تعریف رطب اللسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب حمد و شہادت کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ کے ان کلمات کی مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زماد نے کہا: اپنا ہاتھ ملائیں، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی۔ بازار ذوالمجاز میں آپ پر ابو لہب کی سنگ باری۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ سرخ و زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے: اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ریڑھ خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا: اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں سے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا: وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیز یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذوالمجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے ہیں: اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزی کو چھوڑ دو۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔